افلاطون کی ریاست پر ہماری گفتگو کے اس حصے میں خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے کتاب اول سے پنجم تک کا جائزہ لیا تھا۔ انصاف کیا ہے، مثالی ریاست کیسی ہو، محافظوں کا کیا کردار ہو، اور کمیونٹی کے کچھ کافی ریڈیکل خیالات پر بھی بات ہوئی تھی۔ آج ہم خاص طور پر کتاب ششم پر بات کریں گے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ بھئی ایک سچا فلسفہ ہی حکومت کے لیے سب سے بہتر کیوں ہے؟ اور اگر وہ اتنا ہی بہتر ہے تو وہ اتنے کم کیوں پائے جاتے ہیں، اور اکثر ان کی جو اچھی صلاحیتیں ہیں وہی کیوں بگڑ جاتی ہیں؟ جی ہاں۔ اور پھر وہ سب سے اہم خیر مطلق یا آئیڈیا آف دا بڈ کا تصور، یہ کیا ہے؟ تو آج ہم ریاست کے اسی حصے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو کتاب پنجم جہاں ختم ہوئی تھی وہاں یہ سوال تھا کہ کیا یہ جو مثالی ریاست کا نقشہ کھینچا گیا ہے فلسفی بادشاہوں والی، کیا یہ ممکن بھی ہے؟ جی بالکل۔ اور کتاب ششم اسی سوال کو آگے بڑھاتی ہے۔ جی ہاں، کتاب ششم اسی کا جواب دیتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ فلسفی حکمران کیوں ضروری ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہ اصل دنیا میں موجودہ معاشروں میں وہ اقتدار تک کیوں نہیں پہنچ پاتے۔ اچھا، تو یہ کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ کیا رکاوٹیں ہیں؟ دیکھیں، افلاطون اسے کہتا ہے فلسفیانہ فطرت کی تباہی۔ مطلب بہت سی ایسی طاقتور چیزیں ہیں، قوتیں ہیں جو غیر معمولی ذہنوں کو فلسفے کے راستے سے ہٹا دیتی ہیں۔ مثلاً؟ حیران کی بات یہ ہے کہ خود ان کی اپنی خوبیاں جیسے ہمت ہے، اعتدال پسندی ہے، انصاف ہے، اگر ماحول ٹھیک نہ ہونا تو یہی چیزیں ان کے لیے مسئلہ بن جاتی ہیں۔ یہ کیسے؟ اور پھر ظاہر ہے دولت کی کشش، طاقت کا نشہ، سماجی رتبہ، یہ سب چیزیں تو ہیں ہی جو فلسفے کے راستے سے بھٹکا سکتی ہیں۔ افلاطون نے یہاں ایک بڑی چونکانے والی بات کہی ہے۔ وہ کہتا ہے اصل سوفسٹ یعنی مغالطہ پھیلانے والا وہ عوامی رائے ہے، عوام خود۔ یہ تو بڑی سخت بات لگتی ہے۔ جی، یہ کتاب ششم کا ایک بہت مرکزی نقطہ ہے۔ افلاطون کہتا ہے کہ آپ دیکھیں عوامی اجتماع، عدالتیں، تھیٹر، فوجی کیمپ، جہاں بھی لوگ بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں، شور مچاتے ہیں، کسی بات پر خوش ہوتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، کسی پر ناراض ہوتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ سب مل کر ایک بہت بڑے طاقتور جانور کی طرح ہیں۔ ایک بڑا جانور؟ جی، اور جو لوگ سوفسٹ کہلاتے ہیں نا، جنہیں بڑا حکمت والا سمجھا جاتا ہے، افلاطون کے نزدیک ان میں کوئی اصلی حکمت نہیں ہوتی۔ وہ تو بس اس عظیم جانور یعنی عوام کے مزاج کو پہچانتے ہیں۔ اچھا۔ وہ سیکھ لیتے ہیں کہ اس جانور کو کب غصہ آتا ہے، کب خوشی ہوتی ہے، وہ کیا سننا پسند کرتا ہے، پھر اسی علم کو وہ حکمت کا نام دے کر بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اوہ! وہ یہ نہیں دیکھتے کہ عوام کی کون سی خواہش اچھی ہے، کون سی بری۔ بس جو جانور کو پسند آ گیا وہ اچھا ہے، جو ناپسند آیا وہ برا ہے۔ ان کے پاس سچائی یا اچھائی کا اپنا کوئی معیار نہیں ہوتا، معیار صرف عوام کی پسند ناپسند ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ افلاطون سمجھتا ہے کہ جہاں عوامی رائے کا راج ہوگا وہاں گہرائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ سب مقبولیت کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے۔ بالکل۔ ایسے ماحول میں کوئی آزادانہ اصلی سوچ کیسے زندہ رہ سکتی ہے جب ہر طرف بس اسی جانور کو خوش کرنے کا شور ہو؟ بالکل یہی بات ہے۔ افلاطون کہتا ہے کہ ایسے ماحول میں جہاں چاروں طرف سے عوام کی پسند ناپسند کا دباؤ ہو، یہ تقریباً ناممکن ہے کہ کوئی نوجوان اپنی اصلی سوچ، اپنی انفرادیت کو بچا سکے۔ وہ بہہ جائے گا۔ وہ اسی بہاؤ میں بہہ جائے گا۔ وہ وہی چیزیں اچھی سمجھے گا جو عوام اچھی سمجھتے ہیں۔ افلاطون کے لیے عوامی رائے ایک سیلاب کی طرح ہے جو انفرادی سوچ کے نازک پودے کو اکھاڑ پھینکتا ہے۔ اور یہ صرف باہر کا دباؤ نہیں ہے۔ افلاطون نے ایک اور مثال دی ہے الکبیاڈیز جیسے کسی نوجوان کی، جس میں ساری ظاہری خوبیاں ہیں، ذہین بھی، خوبصورت بھی، امیر بھی، اچھے خاندان کا بھی۔ لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کا کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نوجوان سمجھنے لگتا ہے کہ میں تو بہت ہی خاص ہوں۔ اس میں ایک غرور آ جاتا ہے۔ لوگ اسے یقین دلا دیتے ہیں کہ تم تو یونان پر بلکہ پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے بنے ہو۔ وہ طاقت کے، سلطنت کے خواب دیکھنے لگتا ہے۔ اچھا۔ اب ایسے میں اگر کوئی مخلص دوست جیسے سقراط تھا، وہ آ کر سمجھائے کہ بھائی تمہیں ابھی علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اپنی روح پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، تو کیا وہ سنے گا؟ مشکل ہے۔ افلاطون کہتا ہے بہت کم امکان ہے، کیونکہ چاپلوسی اور جھوٹی امیدوں نے اسے پہلے ہی خراب کر دیا ہوتا ہے۔ اس کی جو قدرتی صلاحیتیں تھیں، جو اسے ایک عظیم فلسفہ بنا سکتی تھی،
اب وہی اسے ایک طاقت کے بھوکے سیاستدان بننے کی طرف لے جا رہی ہیں۔ تو یہ بیرونی دباؤ بھی ہے، اندرونی کمزوری بھی۔ لیکن افلاطون ایک اور بات کہتا ہے جو زیادہ پریشان کن ہے، کہ بعض اوقات جو بہترین لوگ ہوتے ہیں نا، جو فلسفے کی طرف مائل ہو سکتے ہیں، انہیں جان بوجھ کر خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ فلسفی بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، مطلب گہری سوچ، سیکھنے کا شوق، سچائی سے محبت، اگر انہیں صحیح تربیت اور ماحول نہ ملے تو وہ بہت زیادہ برے بھی بن سکتے ہیں۔ اچھا۔ وہ کہتا ہے کہ جو کمزور طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ نہ تو کوئی بہت بڑا اچھا کام کرتے ہیں، نہ بہت بڑا برا، لیکن جو بڑے جرائم ہیں، بڑی تباہیاں ہیں، اور اسی طرح جو بڑے کارنامے ہیں، وہ مضبوط اور غیر معمولی فطرت والے لوگوں سے ہی ہوتے ہیں۔ تو جب ایسی مضبوط فطرت غلط راستے پر چل پڑے تو نقصان بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور جب یہ بہترین ذہن والے لوگ فلسفے سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر فلسفے کے شعبے کا کیا بنتا ہے؟ وہ خالی رہ جاتا ہے۔ یہاں افلاطون ایک اور بڑی دلچسپ بلکہ طنزیہ مثال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب اصل وارث یعنی حقیقی فلسفی میدان چھوڑ دیتے ہیں تو فلسفہ ایک یتیم بچی کی طرح ہو جاتا ہے۔ پھر چھوٹے موٹے لوگ آتے ہیں، شاید وہ اپنے اصل کام میں ماہر ہوں، کوئی لوہار ہو، کوئی اور کاریگر۔ وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی فلسفے کا نام تو بڑا اونچا ہے، اس سے عزت ملتی ہے، تو وہ اپنے اوزار چھوڑتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں اور فلسفے کے مندر میں آ گھستے ہیں۔ افلاطون نے ایک تشبیہ استعمال کی ہے، گنجے چھوٹے لوہار کی جو جیل سے چھوٹا ہے، کچھ پیسے کما لیے اور اپنے مالک کی بیٹی جو اب غریب اور اکیلی رہ گئی ہے یعنی فلسفہ، اس سے شادی کر لیتا ہے۔ یہ تو کافی اب ایسی بے جوڑ شادی سے جو اولاد ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ ظاہر ہے گھٹیا اور ناجائز۔ اسی طرح جب نااہل لوگ فلسفے پر قبضہ کر لیتے ہیں تو ان کے جو خیالات ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں، وہ اصل فلسفہ نہیں ہوتے، وہ صرف لفظی بازیگری یعنی سوفسٹری ہوتی ہے۔ یہ تو بہت ہی مایوس کن تصویر ہے۔ لگتا ہے جیسے حقیقی فلسفہ تو بچ ہی نہیں سکتا۔ لیکن پھر افلاطون کہتا ہے کہ ان سب مشکلات کے باوجود ایک چھوٹا سا گروہ، ایک بقیہ، ریمننٹ ہمیشہ بچ جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ کون ہیں یہ لوگ جو اس تباہی سے بچ نکلتے ہیں؟ جی، افلاطون اس بقیہ کے بچنے کی کچھ وجوہات بتاتا ہے۔ ایک تو ہو سکتا ہے کسی کو جلاوطن کر دیا جائے، کسی چھوٹی ریاست میں بھیج دیا جائے جہاں سیاست میں زیادہ ہلچل نہ ہو، تو وہ اپنی سوچ بچار میں لگ جائے۔ اچھا۔ دوسری وجہ ہو سکتی ہے کوئی جسمانی بیماری یا معذوری، جیسے تھیجس کی بیماری کا ذکر ہے، جو اسے عملی سیاست کی بھاگ دوڑ سے روک دے۔ اور تیسری اور سب سے مشہور مثال تو سقراط کی ہے۔ اس کے پاس وہ ایک خاص اندرونی آواز تھی، اس کا ڈائمونین، جو اسے غلط کاموں سے، خاص طور پر عوامی سیاست میں الجھنے سے روکتا تھا۔ تو یہ چند لوگ بچ جاتے ہیں۔ جی، یہ چند لوگ جنہوں نے ایک بار فلسفے کا سچا ذائقہ چکھ لیا ہوتا ہے، وہ پھر عوامی زندگی کے شور شرابے اور پاگل پن کو دیکھتے ہیں۔ افلاطون اسے وحشی جانوروں کے غول سے تشبیہ دیتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیسے؟ وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کوئی طوفانی بارش اور آندھی میں دیوار کی پناہ لے لے۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ بس اپنی زندگی بے داغ گزار لیں اور خاموشی سے دنیا سے چلے جائیں۔ تو کیا افلاطون کے نزدیک یہ کافی ہے کہ فلسفی بس خود کو بچا لے، معاشرے سے الگ تھلگ رہے اور پاک صاف زندگی گزارے؟ دیکھیں، افلاطون کہتا ہے کہ یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اپنی روح کو پاک رکھنا بذات خود ایک بڑا کام ہے، لیکن وہ واضح کرتا ہے کہ یہ فلسفی کا سب سے بڑا کام نہیں ہے۔ اچھا۔ انسان، وہ کہتا ہے، فطرتاً ایک سماجی مخلوق ہے۔ اس کی صلاحیتوں کا بہترین استعمال تبھی ہوتا ہے جب وہ ایک اچھے، مناسب معاشرے کا حصہ ہو۔ صرف اپنی ذات کو بچا لینا کافی نہیں، اس کا اصل کام تو معاشرے کی اصلاح ہے، اس کی بہتری ہے۔ تو بات پھر وہیں آ گئی کہ مثالی ریاست کے لیے فلسفی حکمران ضروری ہیں۔ بالکل، اور یہیں پر افلاطون اپنا وہ مشہور زمانہ جملہ کہتا ہے کہ جب تک فلسفی بادشاہ نہیں بنتے، یا جو موجودہ بادشاہ اور حکمران ہیں وہ صحیح معنوں میں فلسفے کی روح کو نہیں اپناتے، یعنی جب تک سیاسی طاقت اور حکمت ایک جگہ جمع نہیں ہو جاتی، تب تک ریاستوں کو اور شاید پوری انسانیت کو ان برائیوں سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں دوسرے نقطے پر۔ اگر فلسفی اتنے کم ہیں، اتنی آسانی سے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر افلاطون اتنا زور کیوں دیتا ہے کہ وہی حکومت کے لیے سب سے بہتر ہے؟ ان میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ جی، یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب کتاب ششم دیتی ہے، اور جواب کا تعلق ہے ان کے خاص علم سے۔ اور وہ ہے
خیر کے تصور کا علم، دی آئیڈیا آف دا گڈ۔ بالکل، یہی وہ چیز ہے جو فلسفی کو باقی سب سے الگ کرتی ہے۔ افلاطون کے لیے یہ خیر کا تصور کوئی معمولی نیکی یا اچھائی کا خیال نہیں ہے، یہ کائنات کی سب سے بنیادی، سب سے حتمی حقیقت ہے، حتمی حقیقت کا سرچشمہ ہے۔ افلاطون اسے سمجھانے کے لیے سورج کی ایک شاندار مثال دیتا ہے۔ سورج کی مثال؟ وہ کیسے؟ وہ کہتا ہے جیسے سورج ہے وہ ہمیں دیکھنے کی طاقت دیتا ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان کی نشو و نما، ان کا وجود سورج کی وجہ سے ہے۔ حالانکہ سورج خود نہ تو ہماری آنکھ ہے نہ نظر آنے والی چیز۔ صحیح۔ اسی طرح وہ کہتا ہے خیر کا تصور ہے، یہ ہمارے ذہن کو جاننے کی، سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے، اور جتنی بھی چیزیں جانی جا سکتی ہیں، یعنی افلاطون کے جو تصورات یا فارمز ہیں، ان کو سچائی اور وجود بخشتا ہے۔ واہ! لیکن خیر کا تصور خود علم سے بھی اور وجود سے بھی بلندتر ہے، وہ ان سب کا منبع ہے۔ یہ واقعی بہت گہرا تصور ہے۔ شاید افلاطون کی فکر کا سب سے مشکل حصہ یہی ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فلسفی وہ ہے جو اس حتمی حقیقت، اس خیر کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے؟ جی ہاں، وہ صرف ظاہری چیزوں پر، لوگوں کی رائے پر یا بدلتے حالاتوں پر نہیں رکتا، بلکہ ہر چیز کی اصل بنیاد تک جانا چاہتا ہے۔ بالکل۔ وہ صرف خوبصورت چیزوں سے محبت نہیں کرتا، وہ خود خوبصورتی کے لازوال تصور سے محبت کرتا ہے۔ وہ علم کا، حکمت کا عاشق ہے۔ اور اسی لیے وہ حکومت کے لیے سب سے موزوں ہے؟ جی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اصل اچھائی کیا ہے، اصل انصاف کیا ہے۔ وہ صرف غار کی دیوار پر پڑنے والے سایوں کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھاتا، جیسا کہ افلاطون آگے چل کر غار کی تمثیل میں بتائے گا۔ وہ حقیقت کو پہچانتا ہے۔ افلاطون کہتا ہے کہ فلسفی چونکہ ان لازوال آسمانی تصورات پر غور کرتا رہتا ہے، اس لیے وہ خود بھی منظم، متوازن اور جہاں تک انسان کے لیے ممکن ہے خدائی صفات والا بن جاتا ہے۔ اچھا۔ اور اگر اسے موقع ملے کہ وہ جو کچھ اس حقیقی آسمانی دنیا میں دیکھتا ہے اسے انسانی کردار اور معاشرے کے قوانین میں ڈھال سکے، تو وہ انصاف اور اعتدال کا بہترین کاریگر ہوگا۔ وہ ان لوگوں کی طرح نہیں جو اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، بلکہ اس نے اصل روشنی دیکھی ہے۔ افلاطون یہاں ایک بہت بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ ایک مثالی محافظ یعنی گارڈین لازماً ایک فلسفی بھی ہونا چاہیے۔ صرف بہادری اور ڈسپلن کافی نہیں، گہری سمجھ بوجھ بھی چاہیے۔ جی ہاں، لیکن فوراً ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ایسے لوگ ملنا بہت مشکل ہے۔ وہ کون سی خوبیاں ہیں جن کا ملاپ وہ ڈھونڈ رہا ہے، اور یہ اتنا نایاب کیوں ہے؟ یہ ایک اور بڑا دلچسپ تضاد ہے جس کی افلاطون نشاندہی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فلسفیانہ فطرت کے لیے کئی چیزیں چاہیے، سیکھنے میں تیز ہو، یادداشت اچھی ہو، سمجھدار ہو، حوصلہ بلند ہو، انصاف پسند ہو، اور سب سے اہم مزاج میں ٹھہراؤ ہو، استحکام ہو۔ ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ خوبیاں ایک ساتھ کم ہی ملتی ہیں۔ وہ کہتا ہے جو لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں، جلدی سیکھتے ہیں، یادداشت تیز ہوتی ہے، وہ اکثر مزاج کے بھی تیز اور غیر مستحکم ہوتے ہیں۔ ان میں ایک بے چینی سی ہوتی ہے، وہ جذبات میں جلدی بہہ جاتے ہیں۔ دوسری طرف جو لوگ زیادہ ٹھوس ہوتے ہیں، مستحکم، ثابت قدم، جن پر جنگ میں زیادہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ڈرتے نہیں، وہ اکثر سیکھنے میں سست ہوتے ہیں۔ ان کا ذہن اتنا تیز نہیں چلتا، گویا وہ ذہنی طور پر تھوڑے سوئے ہوئے سے ہوتے ہیں۔ تو یہ تضاد ہے، یعنی ایک حقیقی فلسفی بننے کے لیے ان دونوں بظاہر مخالف خصوصیات کا ایک توازن چاہیے، ذہنی تیزی بھی اور مزاج کا ٹھہراؤ بھی۔ بالکل۔ اور چونکہ یہ توازن قدرت میں کم ہی پایا جاتا ہے، اس لیے حقیقی فلسفی بھی کم ہی ہوتے ہیں۔ جی، افلاطون کے نزدیک یہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ذہین ہیں مگر قابل اعتبار نہیں، دوسری طرف وہ جو قابل اعتبار ہیں مگر اتنے ذہین نہیں۔ حقیقی فلسفیانہ فطرت ان دونوں انتہاؤں کے بیچ ایک بہت ہی نایاب توازن کا نام ہے۔ تو اسی لیے ایک ایسی ریاست بنانا جو ایسے نایاب لوگوں کو پہچانے، ان کی تربیت کرے اور انہیں اقتدار دے، وہ بھی اتنا ہی نایاب بلکہ تقریباً ناممکن ہے۔ افلاطون تو یہی کہتا ہے۔ تو اگر ہم کتاب ششم کا خلاصہ کریں، ایک طرف یہ ہمیں مثالی حکمران کی ایک بلند و بالا تصویر دکھاتی ہے، وہ فلسفی جو خیر کو سمجھتا ہے، حقیقت کو جانتا ہے۔ جی، لیکن دوسری طرف
یہ ہمیں زمین کی حقیقتیں بھی دکھاتی ہے کہ کیسے معاشرتی دباؤ یعنی عوامی رائے کا جانور، کیسے انفرادی کمزوریاں جیسے طاقت کی خواہش اور کیسے خود انسانی فطرت کی پیچیدگیاں، یہ سب مل کر ایسے حکمرانوں کو تقریباً ناممکن بنا دیتی ہیں۔ یہ تو امید اور مایوسی کا ایک عجیب سا امتزاج ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ ایک بہت عمدہ خلاصہ ہے۔ کتاب ششم ہمیں ایک ہی وقت میں فلسفے کی عظمت کی بلندیوں پر بھی لے جاتی ہے اور اس کے راستے کی مشکلات کی گہرائیوں میں بھی۔ یہ بتاتی ہے کہ فلسفہ کتنا اہم ہے اور اس تک پہنچنا کتنا مشکل۔ آج ہم نے افلاطون کی ریاست کی کتاب ششم کے اہم نکات پر بات کی۔ ہم نے سمجھا کہ افلاطون کیوں فلسفی کو مثالی حکمران مانتا ہے، کیونکہ اسے خیر کے تصور کا علم ہوتا ہے جی، یا پھر الگ تھلگ ہو کر جیسے طوفان میں دیوار کی پناہ لے کر اپنی ذات کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہیں سے، جیسا آپ نے کہا، وہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ افلاطون کا وہ دعویٰ کہ عوامی رائے عظیم سوفسٹ ہے۔ آج کے دور میں جہاں سوشل میڈیا ہے، 24 گھنٹے خبریں ہیں، ہر چیز وائرل ہوتی ہے، کیا یہ مقبولیت کا شور، یہ عظیم جانور اب بھی گہری سوچ اور سچائی کی تلاش میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے؟ کیا آج بھی جانور کی خوشامد کرنا ہی دانشوری سمجھا جاتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو افلاطون کے مت سے اٹھتا ہے اور ہمیں اپنے زمانے پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یقیناً ایک اہم سوال ہے۔ اس گہری گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ امید ہے کہ سننے والے بھی افلاطون کے ان خیالات پر غور کریں گے اور آئندہ بھی ہمارے ساتھ اس سفر میں شریک رہیں گے۔